Islamic Urdu السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کام کیے. نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج بھی کیا، عمرے بھی کیے، قرآن شریف بھی پڑھا، بہت کام کیے الحمدللہ، اذکار بھی کیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعارف کرایا ہے، ہائی لائٹ جو کیا ہے، وہ ایک جملے سے کیا ہے کہ إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. پیارے نبی جی آپ بہت اونچے اخلاق پر ہیں. یہ ان کا ہائی لائٹ کیا. یہ ہم سبق بھیجتے ہیں درس قرآن، تو جو اہم مضمون ہوتا ہے اسے ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں، تو اسے پڑھو. آپ باقی بھی پڑھنا ہے، لیکن یہ جو ہائی لائٹ کیا ہے اس کا دھیان سے پڑھو. تو قرآن میں یہ مضمون بیان کیا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. جو نحو اور صرف پڑھنے والے ہیں وہ اس کا مطلب سمجھیں کہ تاکید تاکید تاکید. وَإِنَّكَ یہ خود بڑی چیز ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اس سے سبق ملا ہمیں کہ ہمارے اخلاق بھی اونچے ہونے چاہیے. اور ایک جملہ یاد رکھنا، حسن اخلاق خاموش فتنوں کا علاج بھی ہے اور خاموش اسلام کی دعوت بھی ہے. خاموشی سے کسی کو اللہ کی طرف بلانا ہو تو وہ حسن اخلاق ہے، اور خاموش فتنوں سے بچنا ہو تو بھی وہ حسن اخلاق ہے. میں بات زیادہ لمبی نہیں کروں گا کیونکہ مجھے مسجد میں بھی جانا ہے، پھر ہمارا سفر بھی ہے رات کو حبلی کا اور شماغوں کا. لیکن ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، اپنے اندر اخلاق پیدا کرو، لیکن اخلاق جس میں نفاق نہ ہو. اللہ کے لیے اخلاق تو آج ہیں، ہوائی جہاز میں اخلاق ہیں لیکن پیسوں کے لیے. ہوائی جہاز میں کتنا اخلاق برتتے ہیں، میں آئی ہیلپ یو، کیا آپ کی مدد کروں، کیا آپ کو پانی پینا ہے، کیا. یہ سارا کے سارا پیسوں کے لیے ہے. آدمی کسی سے میٹھی بات کرتا ہے تو پیسوں کے لیے تو غرض ہے انسانی. اللہ کے لیے اخلاق برتو آپ، اور اونچے اخلاق برتو. یہ عرب جتنے بھی پسند گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ٹھہر ہو گئے دو وجہ سے. ایک تو انہوں نے قرآن سنا، ایسا قرآن سنا نہیں تھا انہوں نے. دوسرا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھے، کیوں ہو ہم کیا سوچ رہے جو اور کیا ہے. مکہ مکرمہ میں گانے والی لڑکی تھی. مکہ مکرمہ میں دو لڑکیاں تھیں، ایک زنا کا اڈا چلاتی تھی، اناق نام تھا اس کا، اور ایک گانے کا اڈا چلاتی تھی، اس کا نام سارا تھا.
دونوں کے قصے حدیثوں میں تفصیلوں سے آتے ہیں. میں مختصر عرض کرتا ہوں. سارا کا قصہ سناتا ہوں. آنک کا دوسری مرتبہ آؤں گا تو سناؤں گا انشاءاللہ. گانا بہت اچھا گاتی تھی اور جتنے قریش تھے اور قرب و جوار کے لوگ مکہ مکرمہ میں زمانے جاہلیت میں آتے تھے یہ اس سے پہلے سے اپوائنٹمنٹ لے لیتے تھے. سال بھر کا اپوائنٹمنٹ ہوتا تھا اس کا ایڈوانس پیمنٹ کے ساتھ. وہ جو ہے اونٹوں پر پیسے آ جاتے تھے اس کے دے جاتا تھا اور کہتا تھا کہ فلاں مہینہ ہمارا یعنی ہمارے خاندان والے آئیں گے یہاں رہیں گے اور یہاں تیرا گانا سنیں گے. یہ حتیم ہے نا حتیم آج کل تو حتیم کے قریب میں اس کا اڈا تھا. نام تھا سارا. آواز اس کی بہت اچھی تھی. کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پوچھتے تھے کہ کس کی آواز آ رہی ہے یہ کون ہے کس کی آواز آ رہی ہے. تو ماؤں میں تو خدیجہ تھی. اگر سودا تو بعد میں آئی تو اگر خدیجہ کہتے ہیں چھوڑیے اجے چھوڑیے ایک گانے والی ہے. لیکن آپ کو پتہ چل گیا کہ لوگ بہت آتے ہیں. جب حرم بھر جاتا بھرنے کا مطلب آج کی طرح نہیں مطلب 10 15 20 آدمی زیادہ ہو جاتے ہیں مطاف کے اندر یہ کرتے تھے. آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ سارا والے ہیں گانا سننے آئے ہیں. پھر یہ جو اب صحابہ مسلمان ہوئے زمانے جاہلیت میں جہالت تھی تو یہ لوگ بھی اس کا گانا سننے جاتے تھے. مکہ والے خود پیسہ ہوتا تو دوسرے کا کام بنتا تھا ان کا بھی پیمنٹ تو کسی اور نے دیا ہے لیکن یہ بھی بیٹھ کے سن لیتے تھے. اسی میں حاتم ابی بلتع بھی تھی یمن کی نوجوان. یہ جو ہے بہت مالدار تھے. اللہ نے بہت مال دیا تھا ان کو. یمن کے تھے. ایک لطیفہ سناتا ہوں لیکن لطیفہ ہے بغیر صفحے کا کہ جس کے آخر میں نون آئے گا تو نون وہ یا ایک دم ٹاپ ہوگا یا ایک دم نیچے ہوگا بیچ والا نہیں ہوگا. جس کے آخر میں نون آئے گا یہ بغیر صفحے کا ہے تو قرآن عزیز کی بات نہیں ہے. اسی لیے میں بغیر صفحے کا کہتا ہوں اس کو. لیکن آج اس سے آپ کو رہبری مل جائے گی کہ جس کے آخر میں نون آئے گا یا تو ایک دم ٹاپ یا ایک دم نیچے. قرآن نون ہے ٹاپ. دین سمجھ گئے آپ لوگ. رمضان شعبان سمجھ گئے نا. یہ میں مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ جس کے آخر میں نون آئے گا تو وہ ایک دم ٹاپ ہوگا ایک دم نیچے. شیطان قارون فرعون حامان سمجھ رہے ہو نا. اسی طریقے سے یمن یہ ٹاپ لوگ ہوتے ہیں. ایران ہندوستان افغانستان پاکستان یہ جو ہے ایک دم اوپر ہو گئے یا ایک دم نیچے ہو گئے. میمن کون ہے نا مومن ہماری برادری کو مومن کہتے ہیں. یا تو ایک دم اوپر ہوں گے ایک دم نیچے ہوں گے. دیکھیے یمنی لوگ جو ہیں یہ بہت سلیقے والے سمجھدار ہوتے ہیں. عبداللہ بن عباس کہتے تھے کہ اتنے سمجھدار ہیں یہ لوگ اور اتنے چست ہیں کہ جب 5 دن فِي سے بالحج یاتوں کے رجالا یہ اعلان ہوا کہ دعوت دو حج میں آنے کی تو سب سے پہلے یمنیوں نے جواب دیا لبیک 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 لبیک. اسی لیے کہتے ہیں قیامت تک یمنی حاجی زیادہ ہوں گے. یہ عبداللہ بن عباس کہتے تھے. تو حاتم ابی بلتع جو ہے یہ یمن کے تھے. لمبا قصہ ہے کیسے آئے یمن سے کیا ہوا لیکن یہ تجارت کرتے تھے اور جو کماتے تھے وہ سارا کو دے دیتے تھے. اور سارا کو کیا کہا ہوا تھا تیرا دھندا چل رہا ہے جہاں تیرا دھندا نہیں ہوئے تو میرا نام لکھ لینے کا. آپ سمجھے میرا نام لکھ لینے کا یعنی میں تو ہوئی پیمنٹ لینے کا گانا گانے کا. یہ سارا جب مکہ مکرمہ یہ بدر کا قصہ ہو گیا سارے قصے ہو گئے. میں اخلاق سنا رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹاپ لیول کے. یہ اخلاق اپنے اندر پیدا کرو. آج ہماری برادری میں اخلاق کی بہت کمی ہے. تقریر کی کمی نہیں.
کتابوں کی کمی نہیں ہے، ہمارے دل میلے ہیں. اور ایک بات ذہن میں رکھنا، ایک ہے قلب سلیم اور ایک ہے قلب سقیم، سلامتی والا دل، اور ایک ہے بیمار دل. تو سارے علماء کا اتفاق ہے، ایک عالم بھی مخالف نہیں ہے اس کی. یہ جو اگلی بات کہتا ہوں، عرب علماء ہو، عجم علماء ہو، ہندوستان کے ہو، پاکستان کے ہو، کہ بیمار دل، کیا مطلب بیمار دل کا؟ جس دل کے اندر حسد بھرا ہوا، جس دل میں کینہ بھرا ہوا، جس دل میں بدگمانی بھری ہوئی ہو، جس دل کے اندر غیر بھرے ہوئے ہو، وہ کوئی بھی نیکی کرے گا تو ثواب تو ملے گا، لیکن وہ نیکی قبول کبھی بھی نہیں ہوگی. اتفق العلماء، کوئی ایک مولوی صاحب بھی اس کی مخالفت نہیں کر سکتے. ثواب ملنا الگ چیز ہے، قبول کرانا الگ چیز ہے، فرق ہے دونوں. اس لیے کہ اللہ کا قانون ہے انما يتقبل الله من المتقین، ہم تو تقوی والوں کا قبول کرتے ہیں چاہے تھوڑا سا ہو. صحابہ کو جو صحابہ بنایا ہے زیادہ قرآن پڑھتے تھے اس لیے نہیں، لمبے چوڑے بیانات کرتے تھے نہ 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 نہ، بہت تہجدیں پڑھتے تھے نہیں، بہت خیر خیرات کرتے تھے نہیں. لسلامت صدورہم، ان کے دل پاک صاف تھے. آج ہے ہمارے یہاں کوئی ایسا؟ مجھے بتاؤ. تھوڑا سا آدمی سوچے، اپنے دل سے پوچھے کہ میرے دل میں کتنے کچڑ بھرے ہوئے ہیں. اور مسلمانوں کے بارے میں، اچھا مسلمانوں کے بارے میں چھوڑو، اپنی بیوی کے بارے میں، اپنے باپ کے بارے میں، اپنے بیٹے کے بارے میں، اپنے بھائی کے بارے میں، اپنے ساتھی کے بارے میں، تو نیکیاں کہاں سے قبول ہوں گی؟ ثواب ملے گا لیکن نیکی کا ثواب ملنا الگ چیز ہے. پھر حدیث شریف میں آتا ہے کوئی آدمی ایک دعا پڑھ لے، جو آپ کو پڑھا رہا ہوں، ایک مرتبہ پڑھ لے تو دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں داخل کرے گا. کتنا آسان ہے. پڑھو میرے ساتھ، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. جس نے بھی پڑھا اس وقت میں جتنے مسلمان مرد عورتیں دنیا میں ہیں، کہ میں نیچے اتر کے بات کر رہا ہوں، آخری قول کہ جس کا کوئی مخالف نہیں. قول تو لوگوں نے بہت لکھے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی مراد ہوں گے. کوئی کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جنات اور انسان مراد ہوں گے. کوئی سب نے الگ الگ لکھے، لیکن آخری قول یہ ہے کہ جس پر سب نے سپا لگا دیا کہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں. کیا کہ جب پڑھے اس وقت میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گے ان سب کے برابر اللہ اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں داخل کرے گا. اتنا میٹھا مولوی آپ کو گلبرگہ میں نہیں ملے گا جتنا آسان سمجھائے آپ کو. یہ بتاؤ، یہ نیکیاں ملنے کا تو بہت آسان ہے. بیوی کو لقمان دے دو، سب پہ کا سوال. ماں باپ کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھو، حج کا سوال. میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائیں محبت سے. حدیث شریف میں آتا ہے آسمانوں پر اللہ بھی مسکراتے ہیں. گھر جا کر عمل کر لینا عورتوں کے بیان کے بعد. عورتوں کے بیان کے بعد گھر جا کر عمل کر لینا. مولوی صاحب نے کہا ہے میاں بیوی مسکرا رہے ہیں محبت کے ساتھ، لیکن محبت سے مسکرانا، غصے میں نہیں. کبھی میں مسکراتا ہوں لیکن دل میں جو اپنی لڑائی ہے وہ تو ہے ہی. یہ نہیں. معاف کرنا سیکھو، دل بڑا رکھو، قلب سلیم مانگو اللہ سے. اسی لیے قرآن نے کیا کہا؟ الا من اتى الله بقلب سلیم. ہاں، ہمارے پاس جو قلب سلیم لے کے آئے گا اس کا ہمارے پاس مقام ہے. آ جاؤ. قلب سقیم والے کو ہم پھینک دیتے، اس کے حوالے کر دیتے. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. ہر نبی کا دل سلیم ہوتا ہے، لیکن ابراہیم ٹاپ بنے، اور اس ٹاپ کی وجہ سے ان کے اکاؤنٹ میں کون آیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اسماعیل آئے، اسحاق آئے،
بنی اسرائیل کے انبیاء آئے، مکہ آیا، بیت المقدس آیا، سب ان کے اکاؤنٹ میں آ گیا اور اب تک ان کا اکاؤنٹ چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے قلب سلیم مانگو، یاد رکھنا۔ سعد بن وقاص کہتے تھے میں رات کو سوتا ہوں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں، اور ہمارے یہاں کیا ہے کہ جب 15 شعبان آئے گی تو فون آنے شروع ہو جائیں گے، میں معاف کر دینا تو لیا جی اور معاف کرنا معاف کرنا معاف کرنا، کیونکہ آج کی رات میں جو ہے جس کے دل میں پاپ ہوتا ہے اس کے گناہ معاف نہیں ہوتے، اللہ معاف نہیں کرتا، اور دوسرے دن جیسی تھی وہی تھی۔ یہ نہیں چلتا، اللہ کی یاد چالاکیاں نہیں چلتی۔ ان اللہ طیب ولا یقبل الا الطیب، اللہ پاک صاف ہے اور پاک صاف اس کو قبول کرتا ہے، ہیرا پھیری قبول نہیں کرتا۔ تو چپکے چپکے اللہ سے قلب سلیم مانگو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے تھے میرے سامنے کسی ساتھی کی برائی بیان مت کرو بھائی، تاکہ میرا دل تمہارے سے صاف رہے۔ تو میں سارا کا قصہ سنا رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف بھی تو اشعار پڑھتی تھی، حضور کے حجوم میں اشعار پڑھتی، حضور کو بہت تکلیف ہوتی تھی کیا میرے خلاف پڑھ رہی ہے اشعار، آپ جھیل لیتے تھے، صبر کرتے تھے کہ کوئی بات نہیں۔ اگر بہت اونچی عزت چاہتے ہو، گلبرگہ والوں نصیحت کرتا ہوں آپ کو، بہت عزت چاہتے ہو، جھیلنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو، دو باتیں سیکھ لو، جھیلنا، خاموش رہنا، اور اپنا کام میں لگے رہو، اللہ سے اپنا تعلق جوڑو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچتی تھی، حضرت خدیجہ کو تکلیف پہنچتی تھی، سب کہ یہ کیسا حضور کے بارے میں، وہ لوگ وہ معاندین تھے نا، مشرکین کو پیسہ دیتے تھے حضور کے خلاف یہ پڑھ، حضور کے خلاف یہ پڑھ، وہ شعراء ہوتے تھے قرب و جوار کی بستیوں میں، وہ لا کر دیتے تھے اور یہ گاتی تھی، اور جہاں حضور کے شان برائی میں کچھ کہنا ہو تو ذرا زور سے گواتے تھے، زور سے زور سے پر زور سے، تاکہ کان میں پہنچے۔ ایسی عورت تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، میں ہمیشہ جو ہے نا لوگوں کے اوپر اخلاق کی زیادہ بات کرتا ہوں۔ ہمارے واٹس ایپ کے سبق چلتے ہیں، آپ یہاں گلبرگہ میں پہنچ جاتے ہوں گے کہیں نہ کہیں سے، الحمدللہ کروڑوں آدمی ساری دنیا میں سنتے ہیں الحمدللہ اس کو، تو لوگ ہمیں بہت کہتے ہیں کہ مولانا ہماری بیوی ہم سے لڑتی بہت ہے۔ میں نے کہا کہ ایک آسان علاج بتاؤں، بیوی کبھی نہیں لڑے گی، ارے مجھ سے بتاؤ، میں نے کہا ہر مہینے میں ہدیہ دو بیوی کو، کبھی نہیں لڑے گی انشاءاللہ، ہر مہینے میں ہدیہ دو۔ ڈالر والے ڈالر، اس لیے سبق کو ڈالر والے بھی سنتے ہیں، پاؤنڈ والے بھی سنتے ہیں، ریال والے بھی سنتے ہیں، دینار والے بھی سنتے ہیں، چائنا والے بھی سنتے ہیں، جہاں تم رہتے ہو ہر مہینے میں جہاں خرچہ دیتے ہو نا بیوی کو، پہلے اس کو ہدیہ دو، اور اللہ نے مال دیا ہے تو اس کو لے جاؤ، یہاں دکان میں انگوٹھی دلا دو، کبھی ہار دلا دو، کبھی بھی نہیں لڑے گی انشاءاللہ۔ ہمارے اخلاق تو برتنے نہیں ہے، بیوی کو بیوی بنا کے رکھنا ہے، دادا گیری کرنی ہے اور بٹ دکھانا ہے، تو ایسا وقت نہیں چلتا، کتنے دن تک چلے گا؟ حضور کے اخلاق سیکھو۔ اب اتفاق ایسا ہوا کہ ہجرت کر کے لوگ پہنچنا شروع ہو گئے مدینہ منورہ، یہاں کا رخ لوگوں کا کم ہو گیا۔ بدر کا قصہ بھی ہو گیا، بدر میں جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ بھی مارے گئے، یہ سارا جو ہے اس کا دھندا ہو گیا ٹھنڈا، لوگوں نے مکہ کا رخ کم کر دیا اور لوگ مسلمان ہونے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ گئے تو لوگوں کا رخ اب مدینہ کی طرف ہوا۔ اتفاق میں سارا بیٹے ہوئے سوچ رہی تھی کہ کیا کروں، دھندا تو بند ہو گیا، بڑھاپے نے ڈیرا ڈال دیا، آواز بھی جو ہے وہ نہیں رہی، وہ کرنٹ بھی نہیں رہا، کیا کروں؟ تو دل میں بس اس کے آیا کہ لاؤ چلو میں بھی مدینہ جاؤں۔ تو اس نے مدینہ منورہ کا سفر کیا۔ اب مدینہ منورہ میں سب لوگ پہچانتے تھے اس کو، مہاجرین پہ پہچانتے تھے، گانے سنے تھے سب نے،
اور وہاں مدینہ والے بھی آ کر گانا سنتے تھے، کھجورے دیتے تھے، گانا سنتے تھے. پھر 5 کلو کھجورے لے گانا سنا، پھر 5 کلو کھجورے لے گانا. کھجورے ان کے یہاں سستی ہوتی تھی مدینہ منورہ میں. جب یہ مدینہ میں آئی تو مدینہ میں ہلچل مچی. ارے کچھ سنا کہنا سارا آئی ہے. ارے کون سی سارا؟ مکہ والی. ارے یہاں کیوں آئی ہو؟ اللہ خیر کرے. اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچانے میں کسی کو تھوڑی سی یعنی تکلف ہوتا تھا، یہ اس کے بارے میں کیا کہیں حضور کو؟ آپ کو کچھ پتہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پتہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنا نماز پڑھانے کے لیے آتے تھے، نماز پڑھاتے تھے، مشورہ ہوا مشورہ کرتے تھے، چلے جاتے تھے. جو قافلے آتے تھے ان سے ملتے تھے. سارا مدینہ منورہ میں آئی ہے، یہ آپ کو پتہ نہیں، لیکن عورتوں کو تو پتہ چل جاتا ہے. بھائی امہات المومنین یہ بھی تو عورتیں تھیں، ان کی جو ہے سہیلیاں تھیں. خاص طور سے حضرت عائشہ کی سہیلی تھی ایک یہودیہ، اس کا نام تھا ریحانہ. اس نے اگر حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ کو سنا کرنا سارا آئی ہے. کون سی سارا؟ ارے مکہ والی. ارے اچھا کیوں آئی ہے؟ یہ تو کچھ پتہ نہیں، کچھ یہاں چرچے سن رہی ہوں کہ وہ آئی ہے. یہ حضرت عائشہ کی خاص سہیلی تھی، یہودیہ تھی، لڑائیاں کرواتی تھی. تو بنو قریظہ کے موقع پر اس کے بھی قتل کا حکم ہوا. جب بنو قریظہ ہوا نا تو اس کے بھی قتل، سب کو جو جوانوں کو قتل کر دو، بوڑھوں کو چھوڑ دو، بچوں کو چھوڑ دو، عورتوں کو چھوڑ دو، الا ریحانہ. یہ کہا بس عورتوں کو چھوڑ دو الا ریحانہ، ریحانہ کو مت چھوڑنا. گھر میں بہت توڑ کروایا. توڑ کیا؟ لڑائیاں کرواتی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹینشن میں رہتے تھے، فکر میں رہتے تھے. کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے کچھ. بیوی اگر کچھ کہے تو آدمی جو ہے وہ آدمی تھوڑا سا سوچنے پر مجبور ہوتا ہے. 24 گھنٹہ گزارنا ہے اس کے ساتھ. اسی لیے کہا بہترین اخلاق والا کون ہے؟ جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا اخلاق برتے. باہر تو ہر آدمی اچھا اخلاق برتتا ہے، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھے اخلاق برتو آپ. یہ ہے. اب ماؤں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا حضرت کو سنا آپ نے؟ نہ کیوں سنا؟ سارا آئی ہے. کون سی سارا؟ من سارا. کون؟ یہ وہ مکہ والی وہ جو گانا گاتی تھی. آپ نے فرمایا ہو انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے کہیں ایسا نہ ہو مدینہ میں کوئی اڈا قائم نہ کر دے. لوگ اس کی آواز کے عاشق تو ہیں نہیں، اور مدینہ میں کوئی اڈا بنا دی گئی تو مدینہ میں ایک نئی چیز شروع ہو جائے گی. ہر آدمی ڈرتا ہے کہ اپنے گھر میں اپنے شہر میں کوئی نئی چیز نہ چل پڑے. بھائی آپ خاموش ہو گئے. پرانے دن یاد آ گئے، میرے بارے میں ایسا کہتی تھی ایسا کہتی تھی. آپ نے یہ نہیں کہا ارے اس نے تو میرے خلاف بہت باتیں کہی ہیں، لاؤ پکڑو، پکڑ کے لاؤ قتل کرو. فمن عفا واصلح فاجره علی اللہ. عمر ابن عبدالعزیز کی طرح بنو. عمر ابن عبدالعزیز کو جو ہے طبیعت ان کی بہت خراب رہنے لگی. عمر ابن عبدالعزیز کی بہت بیمار، بخار بہت آتا تھا. تو طبیبوں نے آ کر دیکھا، شاہی طبیبوں نے کہا کہ حضرت آپ کی تو موت کے وقت قریب ہے. کیسے؟ بولے آپ کی انتڑیاں کٹ گئی ہیں. بالکل قریب ہے، اور آپ کو کسی نے زہر دیا ہے. تو عمر ابن عبدالعزیز تو بادشاہ تھے، امیر المومنین. سوچنے اور مجبور ہوئے مجھے زہر کس نے دیا؟ بھی میرا تو کسی سے لڑائی ہے نہیں. باتیں پتہ چلا کہ میرے ساتھ جو خادم رہتا ہے نا، خادم، یہ خادم جو ہے نا اگر دیندار نہ ہو تو سب سے بڑا خطرناک وہ ہوتا ہے. اگر دیندار نہ ہو اس کو بلایا تنہائی میں، کوئی نہیں ہے، عمر ابن عبدالعزیز ہے اور وہ خادم ہے، اور اس کو بلا کر کہا بھائی سچ بتا تو نے مجھے زہر دیا ہے؟ اس نے کہا نہیں میں کیوں زہر دوں آپ کو؟ نہیں تو سچ بتا. اور میں وعدہ کرتا ہوں، عمر ابن عبدالعزیز کیا کہہ رہے ہیں، میں وعدہ کرتا ہوں میں کسی کو بتاؤں گا نہیں. بادشاہ ہے وہ،
جیل ان کے ہاتھ میں، تلوار ان کے ہاتھ میں، آرڈر ان کے ہاتھ میں، اخلاق برت رہے ہیں. ٹینشن مت لینا. تو تھوڑا سا آواز اس کی ڈھیلی ہوئی. ہاں میں نے دیا ہے. بھائی تجھے پیسے کس نے دیے تھے اور کتنے دیے تھے؟ اس نے کہا 2000 دینار مجھے ملے ہیں، 2000 دینار اور فلاں نے دیے تھے. لنک بتا دی اس نے. تو عمر بن عبدالعزیز جواب میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک جملہ کہا، تو بالکل فکر مت کرنا، میں نے تجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں کسی کو بتاؤں گا نہیں، میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کر دیا. ہے جیسا کوئی بیوی نے اگر ذرا برابر میں نمک زیادہ ڈال دیا تو آسمان نیچے زمین اوپر. آدمی اتنا غصہ ہوتا ہے، بادشاہ لوگ ہم لوگ تو، اور وہ اتنا بڑا آدمی وہ کیا کہہ رہے؟ تو بالکل فکر مت کرنا، میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کر دیا، اور چونکہ اب تو جلدی سے یہاں سے بھاگ جا. اگر تو یہاں رہے گا لوگوں کو پتا چلے گا تو تیری بوٹی بھی نہیں چھوڑیں گے. اور ہاں وہ روانہ ہوا کہ تو چلا جا، یہاں سے نکل جا، تیرے شام کا رہنے والا کا، کسی جگہ کا رہنے والا کا، تو چلا جا اپنی منزل پر پہنچ جاتے. ارے بھائی ہاں سن سن سن، تیرے پاس جانے کے پیسے نہیں ہوں گے، اس لیے میں تجھے آئندہ مہینے کی تنخواہ بھی دے دیتا ہوں. یہ لے تنخواہ دی، عطر دیا، ہدیہ دیا، کہا جا بھائی اللہ تجھے معاف کرے. میں نے معاف کیا یہ تو ہے ہی، کوئی قصاص نہیں لے گا، اور میں اللہ سے کہتا ہوں کہ اللہ بھی تجھے معاف کرے. یہ اخلاق تھے، کسی کو پتہ نہیں چلا. لیکن یہ قصہ کتابوں میں کیسے آیا؟ یہ سوال ہے. تنہائی کی بات کی کتابوں میں کیسی آئی؟ وہ عمر بن عبدالعزیز جب مرض الموت میں تھے تو ان کے بیٹے اور ان کے داماد اور ان کے سارے وزراء عمرا وہ کہتے تھے ان کا غلام کہاں ہے، غلام کو پکڑو، غلام کہاں ہے. تب ان کی آنکھ کھلی اور انہوں نے کہا کہ اسمعوا واطیعوا، سنو اور مانو، میں ابھی بھی امیر المومنین ہوں، مرا نہیں ہوں، میں نے اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیا ہے، کوئی بھی قصاص نہ لے اس سے. یہ اخلاق ہے تب جا کر اسلام یہاں تک پہنچا ہے. اس لیے یہ جملہ یاد رکھنا، حسن اخلاق خاموش فتنوں کا علاج بھی ہے اور خاموش اسلام کی دعوت بھی. اب یہ سارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع تو ہو گئی، آئیے اب حضور کے سامنے آتے ہوئے شرما رہی ہے، ملنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. کسی کو واسطہ نہیں بنا سکتی، واسطہ بنا کر آدمی پہنچتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ بغیر کسی کے کہے آپا بن کر آ گئی. آپا آپا سمجھتے ہو نا؟ اللہ معاف فرمائے، آج کل ہمارے ساتھیوں کو پیر بننے کا شوق بہت ہو رہا ہے اور عورتوں کو آپا بننے کا شوق بہت ہو رہا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ پیر خانوں کا بنو گے کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ جسے پیر بنائے گا وہ بنے گا، وہ چلے گا. اور آپا بننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ تو اللہ بناتا ہے، اوپر سے محبوبیت آتی ہے. خود چالاکی سے نہیں بنتا آدمی، وہ ایک دم سے آپا بن کر آ گئی. اس کا آپ پہن کر یہ پہن کر، صحابہ نے دیکھا کہ کوئی خاتون آئی ہے تو صحابہ تو پہچانتے تھے، سب نے نگاہیں نیچے کر دی اور اشارے کرنے لگے، واہ سارا آئی، سارا سارا آئی. معروف عورت تھی، مشہور عورت تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ بھی پڑی. آپ نے فرمایا کہ کون ہے؟ صحابہ خاموش. آپ نے غور سے، اچھا انت سارا، ارے تو سارا ہے؟ جی میں سارا ہوں. اب آپ سوال کر رہے ہیں کیوں آئی ہو یہاں مدینہ منورہ میں؟ جی سے مہاجرہ، یعنی ہجرت کر کے آئی ہو. اس زمانے میں مدینہ منورہ میں لوگ آنے والے جو ہوتے تھے وہ ہجرت کر کے آتے تھے. اکا دکا آدمی آ رہے سمجھ میں کہ وہ ہجرت کر کے آیا ہے، مسلمان ہونے آیا ہے. یہ ترتیب تھی وہ دور کے اندر. تو پوچھا سب سے پہلے یہ سوال کیا، جی سے مہاجرہ، ہجرت کر کے آئیے؟ تو اس نے کہا نہیں.
اچھا تو کہا کسی سے یعنی یہاں جو ہے یعنی اسلام قبول کرنی آئیے، اگر ہجرت کرنے نہیں آئیے کہ چلو مدینہ سے میں رہوں گی نہیں، لیکن مسلمان ہو کے میں اپنے مکہ آ جاؤں گی، کسی جگہ چلی جاؤں گی، تو اسلام قبول کرنے آئی ہو؟ فرمایا اللہ۔ اچھا ہجرت کے لیے بھی نہیں آئی، اسلام قبول کرنے بھی نہیں آئی، تو کیوں آئی ہو؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ ماؤں کے گھر کے قریب میں ہی کھڑی تھی، جہاں تو صفہ ہے نا وہی کھڑی تھی، وہ ماؤں کے مکانات وہاں تھے، تو ساری مائیں بھی اپنے دیکھ رہی تھی کہ کیا سوال جواب ہو رہے ہیں۔ ماں جیتے مہاجرہ ماں جیتے لیل اسلام، بھائی تو ہجرت کے لیے نہیں آئی، تو اسلام قبول کرنے کے لیے نہیں آئی، تو مدینہ میں کیوں آئی ہو؟ تو جواب کیا دیا؟ آپ سے ملنے آئی ہوں اور آپ سے ریکویسٹ کرنے آئی ہوں، میں ڈائریکٹ آپ سے ملنے آئی ہوں اور آپ سے درخواست لے کر آئی ہوں۔ آپ نے فرمایا اہلا و سہلا، بتاؤ کیا چاہتی؟ پرانے دن یاد نہیں کیے، یہ نہیں کہا تو نے میرے لیے یہ کیا، تو نے مجھے یہ کہا۔ بعض خواہشیں ایسی ہوتی ہیں زندگی بھر آدمی بھولتا نہیں، بعض جملے انسان کے دل میں ایسے چھپتے ہیں کہ وہ مرتے دن تو بھولتا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جھاڑو مار دیا، اخلاق برتے۔ ہاں بتاؤ کیا چاہتی ہے؟ تو سارا وہاں سے کھڑی کھڑی کہہ رہی ہے حضرت اب بڑھاپے نے ڈیرا ڈال دیا اور بڑھاپا آ گیا، بال بھی سفید ہو گئے، ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی، آنکھیں بھی کمزور ہو گئی، آواز بھی پست ہونے لگی، اور فتح بدر کے بعد بدر کے اندر جتنے بھی میرے بڑے بڑے گھات تھے وہ سب مارے گئے، ابو جہل وغیرہ سب مارے گئے تھے نا، یہ میرے بڑے بڑے کسٹمر تھے، وہ سب مارے گئے، اور حضرت یہ جتنے بچے کچے تھے وہ سب بھاگ کر آپ کے پاس آ گئے، تو یہ بیٹھے ہیں سارے کے سارے صحابہ، جو بچے کچے تھے وہ یہاں آ گئے، یہ سب بیٹھ کے تو سب سنتے تھے وہاں گانے، حضرت عمر بھی جاتے تھے۔ حاتب بن بلتع جو ہے یہ ان کے مین آدمی سارا کے، وہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں، ان کو پتہ چلا سارا آئی ہے، تو میں مدد لینے آئی ہوں، اور مدد لینے یہ آئی ہوں کہ مجھ پر فاقے ہیں، تو میں سوچا کس سے مدد طلب کرو، بھی چلو محمد سے مدد طلب کرو۔ آپ نے جواب کیا دیا؟ ہاں 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 میں ضرور مدد کروں گا، اور میں تیری مدد کے لیے مسلمانوں پر بوجھ نہیں بنوں گا، یعنی مسلمانوں کو نہیں کہوں گا کہ تم پیسے جمع کرو، یہ نہیں کہوں گا، میں میرے خاندان والوں کو کہوں گا بے سارا کے لیے پیسے جمع کرو۔ آپ جو نہیں بیٹھے بیٹھے بے قریش یا اعلی قریش اجمعوا لسارا، اے قریش والو تم بے سارا کے لیے کچھ جمع کرو۔ کسی نے کھجورے دی، کسی نے انگوٹھے دی، کسی نے درہم دیے، کسی نے دینار دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے بیٹھے ہوئے، سارا بھی تھی، مائیں بھی دیکھ رہی تھی، مدینہ کی عورتوں کو پتا چلا کہ سارا کی کچھ میٹر چل رہی ہے کورٹ کے اندر، مسجد میں، وہی کورٹ تھی، وہی مسجد تھی، وہی فیصلے ہوتے تھے۔ مدینہ کی عورتیں بھی آ گئی، اور حضور جو وہ سامان جو تھا نا ہاتھ میں لے کر یوں یوں کرتے تھے، ہاں اس وقت دینا کوئی نہ دے، دوسرا ساتھی کوئی نہ دے، ابو بکر کو اجازت نہیں، عمر کو اجازت نہیں، عثمان کو اجازت نہیں، کوئی نہیں، صرف میرے خاندان والے، میری بیویاں، اور کوئی نہیں، کوئی کچھ نہ دے، میں مدد کروں گا۔ یہ اخلاق برتے، اسی لیے کہا انک لعلی خلق عظیم، آپ بہت اونچے اخلاق پر ہیں۔ کبھی بھی آپ اخلاق برتو گے کسی سے لڑائی نہیں ہوگی، اور بد اخلاقی برتو گے تو اپنوں سے بھی لڑائی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا۔ بعض کتابوں میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے وہ پوٹلی باندھتے ہیں نا رومال میں یا چادر میں، اب لو اسے لے جاؤ۔ وہ جب روانہ ہونے لگی تو بھیڑ بھاڑ تو تھی مسجد نبوی میں، حاتب ابن ابی بلتع جو خاص تھے اس کے وہاں وہ دور کے اندر، وہ سڑک پہ کھڑے ہو گئے دروازے پر جہاں سے نکلنے والی تھی۔ جب وہ نکلنے لگی تو نظر پڑی دونوں کی ایک دوسرے پر،
میں نظر پڑی نہیں، اس نے ان کو دیکھا اس نے ان کو دیکھا، تو آہستہ سے سارا کے کان میں کہا مجھے بہت تنہائی میں ارجنٹ تجھ سے ملاقات کرنی ہے، تو کہاں ٹھہری؟ تو کہاں ٹھہری؟ اس میں فلاں جگہ ٹھہری، رات رات ہاتھی بھی نہیں ملتا وہاں پہنچ، اور وہاں پہنچ کر کہا میں کسی کام سے آیا نہیں ہوں، بس ایک درخواست کرنے آیا ہوں، میں نے تجھ پر بہت خرچ کیا ہے، بہت پیسہ دیا ہے، میرے خط ہے راز کا، یہ خط تو مکہ والوں کو پہنچا دینا، جتنے چودھری ہیں سب، ابو سفیان ہے یا اکرمہ ہے، صفوان بن امیہ، یہ سب چودھری تھے، وہ سب پہلے زندہ تھے، سب ان کو پہنچا دینا، تیرا کام اتنا ہے، لیکن کسی کو سارا کسی کو پتا نہ چلے، مستقبل میں بھی ٹینشن مت لو، میں ایسی جگہ چھپاؤں گی کہ کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا، کچھ کھجوریں دے دی، کچھ یہ دے دیا جیسے مسافر کے لیے دیتے ہیں، اور دے کر آگے، یہ کسی کو پتا نہیں کہ حاطب ابن بلتان نے یہ کام کیا ہے۔ صبح ہوئی، سارا تو روانہ ہو گئی، قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، ارے نہیں وہ عورت جو تمہارے درمیان تھی وہ یہ تمہارا راز لے کے جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح مکہ کی تیاری کر رہے تھے، تو کسی کو پتا نہیں تھا کہ مکہ فتح کرنا ہے، لوگوں کو یہ پتا تھا کہ خیبر جانا ہے، اتنا چھپایا تھا حضور نے، خاص صحابہ ابو بکر عمر ان کو خالی پتا تھا کہ اپنے مکہ فتح کرنا ہے، عام صحابہ کو پتا نہیں تھا، اتنا پتا تھا کہ اپنے کو خیبر کی طرف جانا ہے اور کام ہے تیاری کو سفر کرنا ہے، تو خیبر کا نام لیا تھا کہ خیبر کے یہودیوں کی باتیں چل رہی ہیں، ان کی شرارتیں آ رہی تھیں، تو سب کے ذہن میں یہ تھا کہ حضور خیبر کی طرف جائیں گے، حالانکہ خیبر نہیں تھا، جانا تھا مکہ، لیکن چھپایا تھا حضور نے، اور حاطب نے ابن بلتان نے خط لکھ دیا مکہ والوں کو اور خبر دے دی کہ حضور آ رہے ہیں مکہ، یہ تو راست کا خط تھا، قرآن میں آیت نازل ہو گئی، حضور نے کہا کہ علی کو بولا، علی کو بولا، ارے فلاں کو بولا، فضل ابن عباس کو بولا، علی کو بولا، فلاں بولا، بھائی دیکھو وہ جو کل آئی تھی نا یہاں، وہ ہمارا راز سے خط لے کے جا رہی ہے مکہ مکرمہ، وہ روانہ ہو گئی ہے، جلدی سے جاؤ اس کو پکڑو، پکڑ کر وہ خط لے آؤ، مارنا مت، ڈرانا مت، دادا گیری مت کرنا، آنکھیں مت دکھانا، صرف ہمارا مقصد ہے کہ ہمارا خط مکہ والوں کو نہ ملے، تاکہ ہمارے راز کا پتہ نہ چلے ہم کیا کر رہے ہیں۔ گئے یہ لوگ، اب وہ عورت ذات، یہ جوان سب کے سارے پکڑ لیا ایک جگہ، آپا ہم آپ کے پاس آئے، آپ خط دے دو ہمیں، کس نے لکھا ہے پتہ نہیں، خط ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حاطب نے لکھا ہے، یہ خط لے کے جا رہی ہے، بس کس نے لکھا ہے کچھ پتہ نہیں، لیکن آسمانوں سے خبر آئی ہے کہ خط ہے اس کے پاس، اس زمانے میں واٹس ایپ تو تھا نہیں کہ فوراً خبر پھیل جائے، اب تو ماشاءاللہ یہ اتنا، جب ایک بات یاد رکھنا، اسلام تو قیامت تک ایک ہی رہے گا، لیکن اس کو پھیلانے کے طریقے ہر دور میں الگ الگ رہیں، صحابہ کے زمانے میں طریقہ الگ تھا، پھر محدثین آئے ان کا طریقہ الگ رہا، پھر خانقاہ والے آئے ان کا طریقہ الگ رہا، اس دور کے اندر یہ واٹس ایپ ہے، صحیح باتیں پھیلانی ہے تو بہت آسانی سے پھیل جاتی ہے، میں سبق روانہ کرتا ہوں، دعا مانگ کے اللہ قبول کر، تو جب میں نے روانہ کیا تو 1 منٹ کے اندر یہ سبق میرا، لوگ مجھے بھی دیتے ہیں نا، یعنی لوگ جو آتے ہیں فارورڈ کرتے ہیں، مجھے بھی فارورڈ کرتے ہیں، میرا سبق مجھے بھی بھیجتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ میرا نمبر ہے، جیسے میری کتاب، میرا قرآن کا ترجمہ، میری کتاب مومن کا ہتھیار 26 صورتیں، کسی جگہ حرم میں بیٹھے ہوں تو آتے ہیں، پہچانتے نہیں ہے کہ میں نے یہ لکھی ہے، وہ آ کر کہتے ہیں السلام علیکم، بھائی حضرت آپ چہرے سے کچھ اچھے لگ رہے ہیں، ہمیں یہ کتاب بہت اچھی ہے، آپ کو ہدیہ دے رہا ہوں، مومن کا ہتھیار۔ میں کہتا ہوں ماشاء اللہ، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے، ماشاء اللہ آپ نے مجھے بہت اچھی ہدیہ دی ہے، میں اپنا کام میں لگ جاتا ہوں، پھر دور جا کر واپس آتا ہے، کہہ رہے ان کا نام پوچھنا چاہیے، کیا نام ہے ان کا، صاحب آپ کا کیا نام ہے؟ میں نے کہا بھائی نام کا کیا بتایا، اپنا کام کرو، حرم شریف دو، درود شریف پڑھو، پھر دوسرا سامنے سے کہتا ہے ارے یہی مولوی یونس پالم پوری ہے،
پھر بھاگا بھاگا آتا ہے، ارے معاف کرنا معاف کرنا. میں نے کہا معاف نہیں بھائی، آپ نے مجھے کتاب ہدیہ دی ہے، یہ میں بھی مسلمان ہوں، آپ نے مجھے ہدیہ دی، لیکن یہ کہ میں حرم شریف پہ سگنیچر کر کے آپ کو دیتا ہوں، یہ میں آپ کو ہدیہ دیتا ہوں، آپ کی یادگار رہی، پھر سگنیچر کر کے واپس دیتا ہوں. تو حاتم بن بلتع کا نام حضور نے نہیں لیا، بس کوئی جا رہا ہے تم پکڑو. جاتے ہی کہا آپا آپ جو ہے کوئی خط لے کے جا رہے ہو؟ نہیں بھائی دیکھو نہیں خط ہے، ہمیں آسمانوں سے خبر آئی. نہیں. حضرت علی نے تھوڑا سا لہجہ بدلا، بھائی دیکھو نبی نے کہا ہے مارنا مت، غصہ مت ہونا، ہم تو اس پر عمل کریں گے، لیکن یہ کہ نبی کا راز ہے، ہمارا راز ہے. وہ سمجھ گئی. اس نے کہا اچھا اپنا چہرہ اس طرف کرو، میں خفیہ جگہ سے نکالتی. چہرہ اس طرف کر کے کھڑے رہے اور اس نے اپنے بالوں کی چوٹی میں سے وہ خط نکالا اور خط دے دیا. ان لوگوں نے لے لیا. جب لیا تو ایک صحابی نے کہا میرے کھول کے دیکھو وہی خط ہے کہ کوئی اور خط ہے. بات سمجھ گئے. ویسے گلبرگہ والے جو ہے زیادہ ہوشیار ہیں ماشاء اللہ، اتنا تو سمجھ ہی جائیں گے بھائی وہی ہے کہ تو اور چیز ہے. کھول کے دیکھا تو حاتم بن بلتع لکھا ہوا. ارے ہاں یہ تو راز ہے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے آپا ٹھیک ہے. وہ تو چلی گئی اور یہ مدینہ آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کے فائدے ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی کیا ہوا، خط لائے؟ فرمایا ہاں خط لائے. کہاں ہے خط؟ انہوں نے کھول کے دکھایا. تو آپ تو امی تھے، آپ تو پڑھ نہیں پاتے تھے نا، تو آپ نے لے کے خود سے کہا کہ پڑھ کے سناؤ کیا ہے. اس میں سارا راز لکھا ہوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے آ رہے ہیں اور یہ ہے بہت بڑا قافلہ ہے، یہ جو بھی مشرکین مکہ کو. حضور سنتے گئے، حضور کا چہرہ بدلتا گیا. ہمارے گھر کا آدمی بھی بلاؤ ساتھیوں کو. ساتھی کون تھے؟ حضرت عمر، حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، علی، عبداللہ بن مسعود. یہ ساتھی سارے کے سارے بلاؤ، ان کو بلاؤ. بلا کر کے خط سنایا. حضرت عمر نے کہا کہ مرنی اقتل حاتم، آپ مجھے حکم کریں کہ میں حاتم کو قتل کروں. ابوبکر نے کہا کہ نہیں ہے، پہلے حاتم کو بلاؤ اور اس کو کہو تو نے لکھا ہے، وہ اقرار کرتا ہے کہ نہیں کرتا. بھئی یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں لیکن اس کو بھی اقرار کرنا چاہیے نا، اس کے نام سے کسی نے لکھا ہو خط، یہ بھی تو ہو سکتا ہے. حاتم ابن بلتع کو بلایا، سب بیٹھے ہوئے. بھائی حاتم یہ آپ کا خط ہے، ہاتھ میں پکڑ کر. ہاں حضرت میرا. ہیرا پھیری نہیں، سیدھی سیدھی بات، صاف، چالاکی نہیں. ہمیشہ یاد رکھنا ہیرا پھیری کرنے والا، چالاکیاں کرنے والا اور لالچی آدمی اللہ کی نگاہوں سے گر جاتا ہے. کوئی ہیرا پھیری حاتم بن بلتع نے نہیں کی. ہاں حضرت میں نے لکھا ہے. تو آپ نے سوال کیا بھی تو راز تھا، آپ نے راز کی بات کیوں کہی وہاں؟ تو حاتم کہہ رہے کہ حضرت میرا کوئی بدی کا برائی کا ارادہ نہیں تھا، میرے بیوی بچے وہاں ہیں، جوان بیوی ہے، جوان بچیاں ہیں. فتح مکہ ہوگا، غزوہ ہوگا، لوگ جو ہے ماردھاڑ ہوگی، ہو سکتا ہے میری بیوی بچوں کو نقصان پہنچے، اس لیے میں نے مکہ والوں کو تھوڑا احسان کر لیا کہ میرے ساتھ تم بھی سنبھل کے رہنا اور میری بیوی بچوں کا بھی خیال رکھنا. اپنی بیوی بچوں کی وجہ سے میں نے لکھا ہے، میرا کوئی اور ارادہ نہیں تھا. یہ انہوں نے کہا. نرم ہو گئے. لیکن حضرت عمر جوش میں تھے. نہیں حضرت مجھے حکم کرے. تو آپ نے کیا جواب دیا؟ اخلاق برت رہے. لا 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 یا عمر، لا لا لا. عمر نہیں نہیں نہیں، اسے قتل کرنے کی میں ہرگز اجازت نہیں دوں گا. چوک ہو گئی، کوئی بات نہیں، اللہ بھی معاف کرے گا، ہم بھی معاف کریں گے. اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے. اور یہ بدری ہے، بدری بدر میں شریک ہوا ہے، بدر والوں کے گناہ کو اللہ پہلے ہی معاف کر چکا ہے. یہ اخلاق، یہ میں نے اخلاق پر سے ایک قصہ سنا ہے آپ کو، ڈھیر قصے ہیں. اس لیے اخلاق سے کام کرو، حکمت سے کام کرو، محبتوں سے کام کرو.
ایک دوسرے کا اکرام، ایک دوسرے کا خیال، ایک دوسرے کو عزت، اور اللہ سے قلب سلیم مانگو۔ آج قلب سلیم ہمارے پاس نہیں ہے۔ چپ کے اللہ سے کہو، نیکیاں اللہ کے لیے کہو۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو سنا ہوگا آپ لوگوں نے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ مجھے بلایا سردی کی راتوں میں، فجر کے بعد بیان ہوتا تھا مرکز میں ابا کا، تو ابا نے مجھے بلا کر کہا کہ بیٹا میں روزانہ ایک کام اللہ کے لیے کرتا ہوں، لیکن تجھے بتاتا ہوں تاکہ تو بھی سیکھے۔ میں نے کہا کیا؟ یہ کہا میں جو ہے تیری ماں سے برتن دھو رہی اور سب بچے جو ہے چلے گئے اپنی اپنی جگہ پر، اب میں سردی میں ٹھٹرتا ہوا لیٹ رہا ہوں۔ اس زمانے میں ہیٹر بھی نہیں ہوتے تھے، سردی میں جو ٹھٹر کر ابا جو ہے لیٹتے تھے، تو میں لیٹ رہا ہوں، لیکن سوتے سوتے اللہ سے کہتا ہوں کہ اللہ سونے کی جتنی دعائیں میں پڑھ رہا ہوں صرف تجھے دکھا رہا ہوں اور کسی کو نہیں دکھا رہا۔ بیان تو کرتا ہوں تو لاکھوں کا مجمع سنتا ہے، تو لاکھوں کا مجمع کہتا ہے کہ مولانا نے بہت اچھا بیان کیا، بہت اچھا قرآن پڑھا، بہت اچھا، تو مجھے خطرہ ہے کہ میری آخرت نہیں بگڑے، لیکن یہ کام اللہ تیرے لیے کرتا ہوں۔ تو مجھے کہا کہ بیٹا خاموش نیکیاں بھی کیا کرو، چپکے آپ حضرات سے بھی یہی درخواست کرتا ہوں کہ چپکے نیکیاں کرو گے انشاءاللہ۔ تو ایک سبق یہ ہو گیا میرا اخلاق نمبر 1، اور دوسرا قلب سلیم مانگو اللہ سے، اور تیسرا چپکے خاموش نیکیاں اللہ کے لیے کرو، کوئی دیکھے نہیں، اور چپکے سے اللہ کے لیے کیا۔ اور چوتھی بات کہہ کر بات ختم کرتا ہوں، حکمت سے کام کرو، بغیر حکمت کے نہیں، بغیر حکمت کے بچے کے سامنے بات کرو گے تو بچہ بھی قبول نہیں کرے گا۔ اس پر ایک قصہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بیٹھی ہوئی تھی، تنہا، دونوں میاں بیوی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت عائشہ ہے۔ حضرت عائشہ نے دیکھ لیا کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم موڈ میں ہے، تو حضرت عائشہ نے تھوڑا آگے بڑھ کر حضرت ایک سوال کروں، اگر برا نہ لگے، محسوس نہ کرے۔ آپ نے فرمایا نہیں کرو۔ فرمایا حضرت مجھے سچ بتائیے، مجھے صحیح بات، حضور تو ہمیشہ سچ ہی بولتا ہے، لیکن آدمی تحقیق کرتا ہے، مجھے بتائیے آپ کی اتنی بیویاں ہیں، آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا تجھ سے۔ جب کہا تجھ سے تو عائشہ جو ایک دم سے خوش ہو گئی اور اپنی اوڑھنی لی، اور اوڑھنی لے کر فوراً جو کمرے سے باہر جانے لگی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے اویش، پیار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو اویش کہتے تھے۔ بیوی کا پیار والا نام رکھنا ہماری شریعت میں سنت ہے، دھمال والا نہیں۔ میں عربوں کے بیان میں کہتا ہوں، وہاں مکہ مدینہ منورہ میں ریاض جہاں میں پروگرام ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ بیوی کا پیار والا نام رکھنا یہ ہماری شریعت میں سنت ہے، لیکن لیلا مت کہا کرو۔ یہ لوگ لیلا نام رکھتے ہیں پیار کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ یہ میری ایک پہلے لیلا کا مکان ہے، یہ دوسری 3-4 بیویاں ہوتی ہیں نا، تو سب پر لیلا واحد، لیلا اثنین، لیلا ثالث، لیلا رابع۔ میں کہتا ہوں لیلا کا نام ہٹاؤ، لیلا نمبر 1، لیلا نمبر 2، لیلا نمبر 3، لیلا نمبر 4۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ میں نے کہا یہ نام مت رکھو، پیار والا نام رکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو پیار میں کیا کہتے تھے؟ ریش نام تھا عائشہ، کبھی کہتے تھے عائش نام تھا عائشہ، کبھی کہتے تھے صدیقہ نام تھا عائشہ، کبھی کہتے تھے عفیفہ نام تھا عائشہ، کبھی کہتے تھے حمیرہ، میرا نام نہیں تھا، نام تھا عائشہ، لیکن پیار میں کہتے تھے۔ آپ نے فرمایا اویش، اویش، ارے اویش کہاں جا رہی، تو کہاں جا رہی؟ فرمایا حضرت سب کو خبر کروں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کہا کہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ ارے فتنہ کرائے گی، فتنہ کرائے گی، آپ ہی یہاں نبی بھی فتنے سے ڈرتا تھا۔ بٹھایا اور بٹھا کر کیا کہا؟ ارے فتنہ کرائے گی، گھر کے اندر اچھا خاصا چل رہا ہے ماحول، بیٹھ بیٹھ بیٹھ، چادر رکھ دے ایک طرف۔ بٹھایا، دیکھ میں تجھے ایک چیز ہدیہ دیتا ہوں، کسی کو بتانا مت، شرط بار بار کہا، کسی کو کہنا مت، کسی کو کہنا مت، ہدیہ دے رہا ہوں،
کسی کو کہنا ہاں نہیں کہوں گی نہیں، پیار والا موڈ تھا نا، تو پیار والے موڈ میں حضور پیار والی باتیں کرتے تھے. تو میں تجھے ہدیہ دے رہا ہوں، کسی کو کہنا مت، کسی کو ہاں نہیں کہوں گی حضرت نہیں کہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مٹھی بھر کے کھجور ہے حضرت عائشہ کو دی، لے یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، کسی کو بھی بتانا مت، کسی کو کہنا مت، نہیں کہوں گی نہیں کہوں گی. بات ختم ہو گئی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے ماؤں کے مکان میں گئے، ہر ماں کو قریب کیا، میں ہدیہ دے رہا ہوں، کسی کو بتانا مت، کسی کو بتانا مت. اور 2 مٹھی بھر کھجور ہے ان کو دی. ہر ماں کو ایسا تھا، کسی کو بتانا مت، کسی کو کہنا مت، تاکید کی، اور ہر ایک کو 2 مٹھی بھر کھجوریں دے دی. اب ہر ماں خوش. اتفاق ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ ساری مائیں ایک ساتھ جمع ہو گئی. عربی میں سوکنوں کو کہتے ہیں درائر. جب سب جمع ہو گئی حضور کے کمرے میں، تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ، درائر محبت، درائر محبت ساری ایک ساتھ جمع ہو گئی. خیریت سے کوئی مسئلہ تھا گھر کا، بعد میں سناؤں گا انشاءاللہ کیا مسئلے کے لیے جمع ہوئی تھی. وہ سب جمع ہو گئی اتفاق سے. اب وہ مسئلہ جو تھا وہ مشورہ ہوا، وہ بھی سننے جیسا ہے، کیا مسئلہ تھا، لیکن دوسرے سفر میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بل بگا والا انشاءاللہ، ابھی نہیں. سب کے سامنے حضرت عائشہ نے پوچھ لیا، حضرت یہ ساری امہات المومنین ہیں، آپ کی بیگمیں ہیں، آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ وہ تو تنہائی نے پوچھا تھا، اور یہاں سب کے سامنے. تو آپ نے کیا جواب دیا؟ میں نے جس کو تنہائی میں کھجوریں دی تھی اس سے محبت ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہر ماں خوش ہو گئی. حضرت عائشہ کہنے لگے مجھے دی تھی، دوسرے کو پتا نہیں ہے. میمونہ کہنے لگی مجھے دی تھی، کسی کو پتا نہیں ہے. جویریہ کہنے لگی مجھے دی تھی، کسی کو پتا نہیں ہے. ہر ماں خوش ہو گئی. اب اس کو یہاں تک تو معاملہ ڈھکا چھپا رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. حضور کے وصال کے بعد مائیں بیٹھتی تھی، اپنے پرانے دین یاد کرتی تھی. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں تھوڑا چھیڑنا ہوتا تھا. چھیڑنا سمجھے آپ؟ کوئی بات چھیڑ دینی. جیسے سودا کے حضرت سودا کے مزاج میں ذرا تھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنساتی بہت تھی، بہت ہنساتی. چونکہ آپ پر غم تھا، خدیجہ کا انتقال ہو گئی، ابو طالب چلے گئے، بچیاں، گھر کا سنبھالنا تھا. سودا جو تھی بھاری وزن کی تھی، وہ حضور کو کھانا کھاتے کھاتے بھی ہنساتی تھی. کبھی کبھی لقمہ باہر آ جاتا تھا، کچھ چٹکلا چھوڑ دیتی تھی. یہ مسئلہ تھا عائشہ کا. یہ کوئی نہ کوئی بات ایسی چھیڑ دینے کی جس سے کوئی بات مجلس میں نکھار پیدا ہو. تو عائشہ نے سب کے سامنے چھیڑا. میرا اور حضور کا ایک راز کا قصہ ہے، میں بتاؤں گی نہیں. چھیڑ دیا نا. اب ظاہر بات ہے کہ ماؤں کے سامنے کہیں گے، بیویوں کے سامنے کہیں گے، تو بیویوں تو پوچھے گی کیا ہے راز کا قصہ. تو سب نے پوچھنا شروع کیا، ارے بھائی عائشہ بتاؤ، اب تو حضور کا وصال ہو گیا. نہیں وہ تو میرا اور حضور کا راز کا قصہ ہے. وہ بہت اصرار کرنے کے بعد حضرت عائشہ نے کہا کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مٹھی بھر کھجوریں بہت پیار سے مجھے دی، اور مجھے کہا ہے تجھے ہدیہ ہے، کسی کو بتانا مت. وہ کھجوروں کے کچھ دانے اب تک میرے پاس موجود ہیں. تو ساری ماؤں نے کہا وہ تو ہم کو بھی دی تھی، وہ تجھے اکیلے میں نہیں دی تھی، وہ تو ہم کو بھی دی تھی. یہ حکمت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے یاد رکھو، گھر کا بھی کام ہو، جو بھی کام ہو، پہلے تاریخ کو بیویوں کو ہدیہ دینا شروع کرو. تمہارے آدھے جھگڑے میں پونے جھگڑوں میں یہیں سے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. خوش رہے، بیوی کو خوش رکھو، دادا گیری نہیں، اخلاق کے ساتھ معاملہ کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ اگر آٹا گوندتی تو پانی کی ضرورت ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے مہلن یا اویش، مہلن عائشہ بیٹھے میں پانی لے کر آتا ہوں. آج ہے کوئی شہزادہ ایسا؟ مجھے تھوڑا سا بتاؤ. ہمارے دل میلے ہوگی، خیالات گندے ہوگی. خیالات کو پاک کرو، اپنے دلوں کو صاف کرو تو اللہ کی مدد آئے گی. اس کے بغیر اللہ کی مدد نہیں ہے. اور ایک ہدیہ دیتا ہوں آپ لوگوں کو، قبول کرو گے بھائی؟ ارے بتاؤ قبول کرو گے؟ میرا ہدیہ ہے، اس کا نام ہے جاندار
شاندار، مالدار، دیندار، 4 نام ہیں اس کے۔ یہ ہدیہ دے رہا ہوں آپ لوگوں کو، جس کا مجھے بھی فائدہ ہوا، میرے جو کروڑوں شاگرد ہیں دنیا میں الحمدللہ، واٹس ایپ کے سبق سے آپ کو تو اندازہ لگ گیا ہوگا، بہت مجمع عورتوں کا، جس نے بھی عمل کیا اس کو الحمدللہ فائدہ ہوا۔ کہ میرے ہدیے کا نام ہی میں نے رکھا ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار۔ اور وہ ہدیہ یہ ہے کہ روزانہ 24 گھنٹے میں 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال، بس اس کے بعد جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا، اللہ تمہاری حاجتیں پوری کرے گا۔ 313 مرتبہ کیوں پڑھوا رہا ہوں؟ اس لیے کہ 313 یہ بدرین کی تعداد ہے، اور اس تعداد میں بھی اللہ نے کرنٹ رکھا ہے۔ اس کے مطابق سورہ اخلاص پڑھنا، 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو جنت میں محل تیار ہو جاتا ہے، صحیح حدیث میں 313 مرتبہ پڑھو گے تو 31 محل روزانہ جنت میں تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو گلبرگہ میں پراپرٹیاں بہت بنا لی، رائچور میں بہت بنا لی، اب جنت میں اپنی پراپرٹی بناؤ۔ یہ جنت میں پراپرٹی بنانے کا آسان 90 نسخہ ہے۔ پڑھنے والوں نے تو الحمدللہ شکاگو کی ڈاکٹر نہیں تھی، ہم نے بیان میں کہا تھا تو اس نے کہا مولانا میں نے تو 10 لاکھ مرتبہ پڑھ لیا۔ لیکن مولانا ایک سوال ہے، ڈاکٹر نہیں پوچھ رہی ہے، مولانا میرے تو بہت محل تیار ہو گئے۔ میں نے کہا قسم کھا کے کہتا ہوں تیار ہو گئے، تیار ہے وہاں، نبی نے بات بتائی ہے، نبی کی بات جھوٹی نہیں ہوتی۔ لیکن مطلب ایک سوال ہے، ایک سوال تو مولانا اتنے سارے محل کا کرایہ آئے گا کہ نہیں آئے گا وہاں پر؟ لیکن اتنے سارے محل تو رہتے نہیں سکتے، کرایہ۔ میں نے کہا وہاں کرایے کا مسئلہ نہیں ہے کہ اتنے سارے محل کریں گے کیا؟ میں نے کہا تو ٹینشن مت لے، جو ہم جنت میں جائیں گے تو انشاءاللہ وہاں جا کر مشورہ کر لیں گے کیا کرنا ہے، ابھی تو بنا دی جائے، ابھی تو بنا دی جائے، برابر وہ ڈاکٹر نہیں جو برابر بنا رہی ہے، بن گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا تھا عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ، 1 محل جنت میں تیار ہوگا، حضرت عمر نے کہا میں تو بہت بناؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی طاقت ہو بناتے بناتے تو تھک جائے گا، لیکن اللہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا۔ تو میرا جاندار، شاندار، مالدار، دیندار ہدیہ قبول کر لیا آپ لوگوں نے بھائی؟ ارے بتاؤ تو صحیح یار، قبول کیا؟ اور یہ میری تصویر ہے، یہ بھی جاندار، شاندار، مالدار، دیندار۔ اب سارے مجموعے کو تو میں دے نہیں سکتا، آپ سمجھے؟ یہ ہمارے ایک ساتھی کو دے رہا ہوں، یہ لو کبھی میں، حالانکہ مجھے ان کا نام معلوم نہیں ہے، تو کہیں دیکھا ہوگا، کہیں نہ کہیں جو سفروں میں جاتے ہیں آتے ہیں کہیں ملاقات ہوگی، لیکن یہ کبھی بھلے لگے مجھے، لفافہ دیکھ کر مضمون بھاپ لیتے ہیں۔ ہماری عادت یہ ہے کہ لفافہ دیکھ کر مضمون بھاپ لیتے ہیں، پیشانی پڑھ لیتے ہیں۔ اس لیے یہ ایک کو دے سکتا ہوں، سب کو تو دے نہیں سکتا، لیکن ہدیہ تو سب کو ہی جاندار، شاندار، مالدار، دیندار کرو گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد شادیاں بھی ہوں گی، اس کے بعد دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ اپنے لیے بھی دعا مانگو، ساری امت کے لیے دعا مانگو گے انشاءاللہ۔ میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں اس کے لیے جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہے۔ اگر آپ مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھو گے تو میری ساری دعاؤں میں آپ پارٹنر بنو گے انشاءاللہ، یاد رکھو گے انشاءاللہ۔ میری دعا میں پارٹنر، میری کتابوں میں پارٹنر، میرے آج کے سبق میں پارٹنر، میرا قرآن کا ترجمہ چھپ گیا ہے ماشاءاللہ، اس میں پارٹنرشپ کتنی اچھی ہے۔ کام آپ کا کتنا ہے؟ میرے لیے دعا کرو گے انشاءاللہ۔ اب آخر میں اتنا کہ جتنے ساتھی ہمارے آئے ہیں سب ایک بات طے کریں، وہ بات یہ کہ مرتے دم تک ہم اللہ کے سارے احکامات کو پورا کریں گے انشاءاللہ۔ نماز کی پابندی، قرآن شریف کی تلاوت، ذکر کرنا، اور جب بھی آپ کو وقت ملے کسی نہ کسی کو اللہ کی طرف بلائے۔ گھر سے نکلو، نصیحت یاد رکھنا، گھر سے نکلو تو کاروبار کی نیت مت کرو، کاروبار کی نیت مت کرو، کاروبار کی نیت مت کرو، گھر سے نکلو دین کی نیت سے نکلو۔ کوئی مجھے ملے گا میں اس کو نماز سکھا دوں گا، کوئی مجھے ملے گا نماز کی طرف بلا لوں گا، کوئی مجھے ملے گا میں قرآن کی طرف بلا لوں گا۔ تو جب تک آپ گھر کے باہر رہو گے اللہ کے راستے میں شمار رہو،
کرو گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لو چلو مجھے بھی عورتوں کے مجمع میں پہنچنا ہے، پھر ہمارا سفر بھی ہے آگے. اللهم لك الحمد كله ولك المن كله لك الشكر كله ولك الخلق كله لك الحمد حمدا حمدا لك الحمد حمدا حمدا لك الشكر شكرا شكرا. اللهم لك الحمد ملء السماوات والأرض وما بينهما. اللهم لك الحمد كله ولك المن كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله ولك الفضل كله وإليك يرجع الأمر كله وإليك يصعد الكلم الطيب كله. اللهم لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالإيمان لك الحمد بالقرآن لك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد الرضا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لو إن كنت كتبتنا في السعداء فأثبتنا فيها وإن كنت كتبتنا في الأشقياء فامحنا عنه واكتبنا في السعداء فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. اللهم إنا نسألك الفوز في يوم القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء يا ذا المن والعطاء يا سميع الدعاء يا رافع السماء. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا. اللهم لا تردنا خائبين بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا. يا فالق الحب والنوى يا فالق الحب والنوى يا فالق الحب والنوى أعط لكل امرئ ما نوى أعط لكل امرئ ما نوى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا لك ذاكرين واجعلنا لك شاكرين واجعلنا لك صابرين واجعلنا لك قائمين واجعلنا لك راكعين واجعلنا لك ساجدين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ تیرے مجلس میں ہم آئے ہیں، تیرے دربار میں ہم آئے ہیں. ہم جیسا گنہگار نہ تیری زمینوں نے دیکھا، نہ تیرے آسمانوں نے دیکھا، نہ ہل اور حرم نے دیکھا، نہ تیرے فرشتوں نے دیکھا، اور ہم نے تجھ جیسا کریم آقا بھی نہیں دیکھا ہے. ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں روزی دیتا رہا، ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں مال و منال دیتا رہا، ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں عزتیں دیتا رہا. جا اتنا کرم فرمایا ہے، ایک کرم اور فرما دے. جتنا مجمع یہ گلبرینا کی مسجد میں بیٹھا ہے، ہم سب کو اور ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تو قبول فرما دے، اور ہمارے اس آمین پر اور ہمارے اس دعا پر دنیا بھر میں جہاں کہیں آمین کہی جائے ان کے لیے بھی یہ دعا تو قبول فرما. اے اللہ پورے گلبرگہ والوں کو قبول فرما، اس کے ایک ایک اینٹ کو قبول فرما، اس کے ایک ایک ذرے کو قبول فرما، ان کی دکانوں کو قبول فرما. اے اللہ ساتھیوں میں محبت جوڑ پیدا فرما. اے اللہ جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہو،
میری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما اور اس کی ساری حاجتوں کا تو غیر سے تکفل کرنا۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، مستقبل الاخیار میں شامل فرما، مخلصین میں شامل فرما، مخلصین میں شامل فرما۔ اے اللہ یہ گلبرگہ شہر ہے، اے اللہ اس میں قبرستان بھی ہے، جتنے بھی مرحومین قبرستان میں ہیں ان سب کے قبروں کو تو نور سے منور فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، کروٹوں انہیں آرام نصیب فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما۔ اے اللہ گلبرگہ کے ایک ایک مسلمان کو قبول فرما لے، ایک ایک مسلمان مرد عورت کو قبول فرما لے، قرب و جوار سے بھی بستیوں سے لوگ آئے ہوں گے ان کی بستیوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ موت کا آنا یقینی ہے، تجھے منہ دکھانا یقینی ہے۔ آج دوسروں کی موت کی خبریں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے، ایک دن ہماری موت کی خبر دوسروں کے کانوں تک پہنچے گی۔ کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا، کوئی نہلا رہا ہوگا، کوئی کفن تیار کر رہا ہوگا، کوئی مشک اور عنبر لگا رہا ہوگا، کچھ لوگوں کو کندھوں پر سوار کیا جائے گا۔ یہ سفر ہوائی جہاز کا نہیں ہوگا، ریل کا نہیں ہوگا، کار کا نہیں ہوگا۔ محبت کے دعویٰ کرنے والے کچھ مٹھیاں مٹی ہدیے میں پیش کریں گے، ایک جملہ کہہ کر واپس لوٹیں گے، قبر تک آپ کا اکرام کر لیا، قبر تک آپ کا ساتھ دے دیا، آگے آپ کے اعمال جانے۔ اے اللہ تو اس وقت میں ہمارا معین اور مددگار بن جا، ہمارا معین اور مددگار بن جا۔ یہ مجمع آمین کہہ رہا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، وہ قبروں میں انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی ہمارے لیے بھی اس گلبرگہ کی مسجد میں دعا مانگتا ہے کہ نہیں مانگتا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، کربتوں انہیں آرام نصیب فرما، ان کے ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، اور جو حیات ہے جو زندہ ہے ان کی قدر کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اتنا بڑا مجمع گلبرگہ میں جمع ہوا ہے اور یہاں فرشتے بھی جمع ہوئے ہیں، آسمانوں تک فرشتے ہی فرشتے ہیں۔ اے فرشتوں ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے، ہمارا روٹھا ہوا رب تو ہم سے منوا دو۔ اے فرشتوں ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے، ہمارے روٹھے ہوئے رب تو ہم سے منوا دو۔ اے اللہ امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما دے، امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، جب تک سورج اگتا رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، جب تک ہوائیں چلتی رہیں تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، جب تک سمندروں میں پانی باقی رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، جب تک جنت اور جہنم پاک باقی رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما اور تیری شان شاد نازل فرما۔ اے اللہ دونوں جہاں کی سرخروئی کا ہم سب کے لیے فیصلہ فرما، دونوں جہاں کی ذلت و رسوائی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جس کے دل میں جو جائز مراد ہو آپ جانتے ہیں، آپ کے بندے بندیاں جانتی ہیں، اور جہاں آواز پہنچے گی وہ بھی جانتے ہیں، ان سب کی جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ آخر میں تجھ سے اتنی درخواست کرتے ہیں ہم سب کے لیے جنتوں کا فیصلہ فرما، دنیا میں بھی جنت دے، مرنے کے بعد بھی جنت دے، دنیا میں بھی جنت دے، مرنے کے بعد بھی جنت دے۔ گلبرگہ کے عوام کو بھی قبول فرما، گلبرگہ کے خواص کو بھی قبول فرما، گلبرگہ کی عورتوں کو بھی قبول فرما، یہاں کے کالج میں پڑھنے والیوں کو بھی قبول فرما، پڑھانے والیوں کو قبول فرما، سب کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ دونوں جہاں کی سرخروئی کا ہم سب کے لیے فیصلہ فرما، اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما دے اور اچانک کے شر سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اس شہر میں آنے کو قبول فرما، اس شہر سے رخصت ہونے کو قبول فرما، فرشتے آمین کو ہمارے لیے قبول فرما، اور اخیر میں اتنی دعا ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، امن و امان سے بھر دے، ہمیں قلب سلیم عطا فرما، ہمیں قلب سلیم عطا فرما۔
ہمیں قلب سلیم عطا فرما اور قلب سقیم سے تو ہماری حفاظت فرما، قلب سقیم سے تو ہماری حفاظت فرما، قلب سقیم سے ہماری حفاظت فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر کے لیے ان کی دعائیں مانگی ہیں وہ ہم سب کے لیے قبول فرما، اور ان شرور سے پناہ چاہی ہو ان شرور سے عافیت سے ہماری حفاظت فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بھائی ایک اعلان سن لو، میں بوڑھا آدمی ہوں اور مجھے بھی مستورات میں جانا ہے، اس لیے میں سلام کر دو، آپ سلام کا جواب دے دو، اتنا بڑا مجمع میں مصافحہ نہیں کر سکتا۔ میں اگر جوان ہوتا سخت ہوتا تو میں ضرور کرتا، میرا اپنا فائدہ ہے، آپ سے مصافحہ کروں گا میرے گناہ معاف ہوں، لیکن معذور نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔